شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ آج میں اپنے دل کی کچھ باتیں اپنے وطن سے، اپنے ملک سے اور اس کے تمام شہریوں سے اور اس کی حکومتوں سے، سرکار سے بہت صاف لب و لہجے میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنے ملک کے مسلمانوں سے، مسلم اور سکھ بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ شاباش ہے مسلمانوں اور شاباش ہے سکھ قوم کے جیالو۔ جس محبت، جس خلوص اور جس ہمت کے ساتھ تم ہر طرف خدمت کے اور سیوا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، اس کے حوالے سے تم سب کو ہزاروں سلام۔ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تم مریضوں کو خون دے رہے ہو، آکسیجن فری سپلائی کر رہے ہو، اس ماحول میں جس ماحول میں بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور ایک ایک دوا جس کی اصل قیمت 400-600 روپے تھی وہ کوئی 50,000 میں بیچ رہا ہے اور کوئی 1 لاکھ میں۔ ایسی حالت میں تم میڈیا کے لوگوں کو اس پر مجبور کر رہے ہو کہ وہ یہ رپورٹنگ کریں کہ کسی مسلمان کی دکان پر بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہوئی میں نے نہیں دیکھی۔ تم اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں کووڈ-19 کے علاج کے سینٹر قائم کر رہے ہو اور گھروں سے نکال کر مریضوں کو اس سینٹر میں لا کر ان کے کھانے پینے کا، ان کی دواؤں کا، ان کے علاج کا، ان کے آکسیجن کا، ان کے کپڑوں کی صفائی تک کا انتظام کر رہے ہو۔ وہ کشمیر جس کا پتا اور بوٹا بے رحم ظالموں کے ظلم کی گواہی دیتا ہے، جہاں شاید کوئی انچ زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں کسی بے گناہ کا خون ان ظالم سرکاروں نے بہایا نہ ہو، وہ کشمیر بھی سب کچھ بھول کر بھارت کو آکسیجن بھیج رہا ہے اور یہ آفر کر رہے ہیں وہاں کے لوگ کہ جتنی مقدار میں چاہیں ہم آکسیجن کی مشینیں، آکسیجن کنسنٹریٹرز آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر ہماری اندھی، بہری، گونگی، بے رحم، بے درد سرکار کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ بہت پہلے سے پلاننگ کر کے ملک میں آکسیجن کا بڑا ذخیرہ محفوظ کر لیتی۔ اور حد تو یہ ہے اے مسلمان نوجوانوں کہ تم اس قوم کے مردوں کو بھی اپنے کندھوں پر لے جا کر شمشان گھاٹ پہنچا رہے ہو اور آخری رسوم ادا کر رہے ہو، جس قوم کی بڑی تعداد سے تم کو بہت سی ستم سہنے پڑے ہیں۔ تم نہیں سوچ رہے ہو کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود یا جن کے قریبی یا ہم مذہب لوگوں نے تمہاری مسجدوں کو شہید کیا، اور اب بھی نئی مسجدوں پر وہ گھات لگائے بیٹھے ہیں، اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ تم نہیں سوچ رہے ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی تم سیوا کر رہے ہو، یہ وہی ہیں یا ان کے قریبی اور رشتہ دار ہیں جنہوں نے تمہاری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، ان کے سہاگ اجاڑے ہیں، تمہارے جوانوں کو سڑکوں چوراہوں پر پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تم کچھ نہیں سوچ رہے ہو، تم صرف یہ سوچ رہے ہو کہ یہ تمہارے انسانی بھائی اور بہنیں ہیں، پیارے وطن کے رشتے سے یہ تمہارے سگے ہیں،
اور انسانیت کا رشتہ تم کو یاد ہے اور تم کچھ بھی نہیں یاد کر رہے ہو. تمہیں صرف یہ یاد ہے کہ یہ اسی رب کے بندے ہیں جس کے تم بندے ہو. جو رب تمہارے لیے روز سورج نکالتا ہے، چاند نکالتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، پانی برساتا ہے، غلے اگواتا ہے، جس رب نے جس محبت سے وہ سب تم کو دیتا ہے، وہی رب اسی محبت سے ان کو بھی دیتا ہے. تم کو اس رب والا رشتہ یاد ہے. شاباش ہے لوگوں. تم کو یاد ہے کہ جس نبی کے تم نام لیوا اور غلام ہو، اس نبی نے تم کو کیا سکھایا ہے؟ اس نبی نے سکھایا ہے کہ نفرتوں کا جواب محبت سے دو. وہ نبی جو خدا کا کلام لایا تھا، اس نے بار بار کہا ہے ادفع بالتی ہی احسن، بدترین سلوک کا بہترین سلوک کے ذریعے جواب دو. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سب سے خطرناک دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا. میں ایک بار پھر کہتا ہوں شاباش، مبارکباد. تم سب کچھ بھول کر صرف انہی پیاری پیاری خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہو. کیسے تم کو مبارکباد دوں، کیسے پورے وطن کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے تمہارا شکریہ ادا کروں. اتنا ہی کہتا ہوں کہ میرا محبت بلکہ عظمت بھرا سلام قبول کرو. اسی روش پر جمے رہنا اور پھر آنے والوں میں دیکھنا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم کو اس کا کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے. ہمارے پاس ان دشمنوں کی دشمنی کا جواب دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے، اور وہ ہے محبت، وہ ہے خدمت، وہ ہے سیوا، وہ ہے سب کچھ بھول کر اپنے دشمن کو دوست بنا لینے کی مخلصانہ کوشش. یہاں تک کہ تم تو شاید اس جذبے سے بھی بلند ہو چکے ہو کہ کوئی دوست بنے یا دشمن رہے، تم کو تو اس کی خدمت کرنی ہے اور اس کا بدلہ اس سے نہیں لینا، اپنے رب سے لینا ہے. اور کیا انعامات ملنے کا سلسلہ شروع نہیں ہو گیا؟ تم چاروں طرف کے ماحول کو ذرا غور سے دیکھو. تم دیکھو گے کہ وہ پولیس والے جو کچھ دن تک مسجد میں آنے پر اور مسجد سے باہر نکلنے پر تم پر لاٹھیاں برسا رہے تھے، آج وہی مائک پر کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی نماز کے بعد دعا مانگنا کہ ہمارا شہر اور ہمارا دیش اس بیماری سے، اس وبا سے چھٹکارا پائے. اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ یہ جو کورونا گئے سال سے ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، تکلیفوں میں ڈال رہا ہے، وہ دور کرے. اور مجھے یقین ہے، میں نے سنا ہے تراویح کی نماز ہوتی ہے، بہت جلدی سنی جاتی ہے، تو تہہ دل سے آپ نماز میں یہی مانگنا کہ یہ کورونا ہمارے شہر سے، ہمارے دیش سے چلے جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ ہے دلوں کا بدلنے والا. دیر ہو سکتی ہے، اس کے یہاں اندھیر نہیں ہو سکتا. اور سن لو، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، ابھی تو یہ آنے والی تبدیلی اور انقلاب کا ٹریلر ہے. آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا. آپ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، آپ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائیں گے. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائیں گے. دیکھ لینا، یہ پریگننسی کا دور ہے، اور پریگننسی کے دور میں درد بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو سارا گھر قہقہوں سے گونج اٹھتا ہے. جمے رہنا مسلمانوں. ایمان، اپنے رب کی پہچان،
قدرت کا یقین، اس سے محبت اور اس کا ڈر، اور خوب عبادت اور خوب خدمت کے راستے پر جمے رہنا، جمے رہنا، جمے رہنا۔ مستقبل تمہارا ہے۔ The future is yours. No doubt about it. مستقبل تمہارا ہے۔ اور اب میں تمہارے ساتھ، تمہارے بعد سب سے پہلے اپنے سکھ بھائیوں اور بہنوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے سکھ بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں سب کی خدمت میں میں اپنا محبت بھرا، پیار بھرا سلام بھیجتا ہوں۔ شاباش میرے سکھ بھائیوں، پورے دیش اور انسانیت کی طرف سے تمہارا بہت 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 شکریہ۔